السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام، پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 201 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ ابھی جو بھی وقت مجھے ملا ہوا ہے اس میں میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا وقت نکال کر یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ شیخ عبدالماجد تیمی صاحب ماشاءاللہ جس ٹاپک کو بات کر رہے تھے، من تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہ بات کرتے جاتے اور ہم اور آپ سنتے جاتے ہیں، لیکن مجھے بھی آپ لوگوں کو سننا تھا، اس لیے انہوں نے جو وقت ہمیں دیا ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ٹاپک بڑا اچھا تھا، ہمیشہ اس سب پر باتیں ہونی چاہیے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور آپ لوگوں کو بھی اور ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میرا ٹاپک ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے۔ اس کلمے کو اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں پوری دنیا کی دولت رہے، دونوں میں برابری ہے؟ بولیے نا، برابری ہے؟ نہیں۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا ہم نے اور آپ نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ تو ہمیں مسلمان بنا دے؟ کسی نے دعا نہیں مانگی ہے، کوئی کہے؟ کسی نے نہیں مانگی۔ میرے رب کا کتنا کرم ہے کہ بغیر مانگے ہوئے اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنا دیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے اسلام مانگا، اللہ نے دیا؟ نوح علیہ السلام کو دیا؟ نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر کے لیے اسلام مانگا، اللہ نے دیا؟ مسلمان بنایا؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے اسلام اللہ سے مانگا، اللہ نے دیا؟ نہیں دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وقت کے نبی، ولی، رسول، نبیوں کے سردار سب تھک گئے اللہ سے مانگتے مانگتے، لیکن اللہ نے یہ دعا قبول، تو ہم اور آپ فری میں مسلمان ہیں۔ کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے، کچھ کام ہم اور آپ ایسے کر رہے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ جنت والا کام ہمیشہ کرتے رہیے اور دعا کرتے رہیے کہ ہم سب کا خاتمہ کس پر ہو؟ ایمان پر ہو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو۔ اسلام کے بارے میں اگر جاننا ہو تو ان سے پوچھ لیجئے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو نہیں پتا، کیونکہ ماں باپ سے ہی ہم اور آپ مسلمان ہیں، پتہ ہی نہیں۔ صحیح دھرم ملا، صحیح مسلک ملا، ان سے پوچھ لیجئے جو کئی گھاٹ کا پانی پی کے آئے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سب کو فری میں ملا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی قربانیاں اگر ہم اور آپ آج بھی پڑھ لیں تو آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ ماں باپ کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، بال بچوں کو چھوڑا، دھن دولت چھوڑ دی، اسلام کو لے لیا۔ آج ہم نے اور آپ نے الٹا کر دیا، دولت لے لی، اسلام کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے بہت سارے لوگ بک گئے، ہماری بہنیں بک گئی، ایمان کا سودا کر لیا، بھائی بک گئے، ایمان کا سودا کر لیا۔ اس لیے یورپ میں تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، یہ اس کی سچائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ کہ جب وہ دنیا سے جائے اسے کلمہ نصیب نہ ہو، اسے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔
دنیا میں اگر کچھ کمی رہ گئی تو چلے گا، لیکن مرنے کے بعد اگر کمی رہ گئی چلنے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر نصیب نہیں ہوا تو مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنت میں وہ کبھی جا سکتا نہیں جا سکتا۔ تو جہنم میں لے جانے والا جو عمل ہے وہ اسلام کو قبول نہ کرنا ہے، ایک اللہ کو نہ ماننا ہے اور ایک اللہ کی نہ ماننا ہے۔ وہ لوگ ایک اللہ کو نہیں مان رہے اور ہم اور آپ ایک اللہ کی نہیں مان رہے، بات آ رہی سمجھ میں؟ وہ لوگ ایک اللہ کو نہیں مان رہے اور ہم اور آپ ایک اللہ کی نہیں مان رہے۔ ارے مولوی صاحب مان تو رہے ہیں لیکن اپنے من کے حساب سے مان رہے ہیں۔ مان تو سب رہا ہے، بولیے کون نہیں مانتا ہے؟ ہم مان بھی رہے ہیں مانگ بھی رہے ہیں لیکن اپنے من کے حساب سے۔ تو اسلام من سے چلے گا؟ اسلام میں آسانی تو ہے، منمانی نہیں ہے۔ جملے میں غور کیجیے گا، اسلام میں آسانی ہے لیکن من مانی نہیں، اسلام من کے حساب سے نہیں چلتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو اسلام ملا ہوا ہے۔ جو کلمہ توحید پر دنیا سے نہیں جائیں گے تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ کلمہ پڑھنے والے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جائے۔ آئیے چلتے ہیں، دیکھیں جیسے ریاکاری، دکھاوا، شو آف۔ شو آف بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک تو حالت کے اعتبار سے، یعنی جھلا ملا پہن کے چل رہا ہے اور جب کسی سے بات کرے گا یہ تو جھولا منتر ہے، یہ ان کو دنیا سے کیا لینا دینا، بہت صوفی سپاٹا لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ جھول ہے، جھول، اوپر پریشان، اوپر شیروانی اندر پریشانی، اوپر شیروانی اندر پریشانی۔ وہ جھول مول دکھتا ہے لیکن اندر سے وہ کچھ اور ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں دکھاوا کرتے ہیں، اپنی حالت کو بتاتے رہتے ہیں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ کچھ لوگ بات کریں گے آپ سے تو ایسی بات کریں گے، کچھ جملے کو انہوں نے یاد کر رکھا ہے اور وہ ہر مجلس میں پڑھتے رہتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں۔ ارے یار ان کو تو سب کچھ آتا ہے، آ رہا ہے سب آ رہا ہے۔ آج دیکھیے مولویوں کی اہمیت کیا رہ گئی ہے، لیکن ماشاءاللہ جو اسٹیج پر ہیں، لمبا غترہ، لمبا پیجامہ اور شماغ اور ماشاءاللہ سبحان اللہ اور دس اور دیٹ، ان کے سامنے مولوی کی اہمیت کیا ہے؟ مولانا لوگوں کو کچھ نہیں آتا۔ ارے جو عربی کا عین نہیں جانتا، قرآن کا کاف نہیں جانتا، حدیث کا ہا نہیں جانتا، مدرسے کا میم نہیں جانتا، آج بڑکا مولانا ہے، وہ مفتی صاحب ہے۔ اور ہمارے سب نوجوان، اکثر نوجوان ان کے فالوور ہیں جو عربی نہیں جانتے ان کے۔ بھلا بتائیے مولویوں کا کوئی فالوور ہے؟ میرے بھائیو، اگر ایسی حالت رہی ہماری اور آپ کی تو گئے ہم اور آپ کام سے۔ کچھ لوگوں کا دکھاوا ہوتا ہے اپنے عمل میں، ماشاءاللہ نماز پڑھا، بڑی اچھی نماز۔ ہم اور آپ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، سیلفی لے سیلفی سیدھا ڈال فیس بک پہ، آج یہاں ہوں سیلفی لے رہا ہے، آج یہاں ہوں سیلفی لے رہا ہے۔ کیوں؟ صحیح ہے یہ؟ آپ لوگ کبھی عمرہ کی سیلفی ولفی لیے ہیں؟ عمرہ کرنے گئے کہ نہیں گئے؟ گئے نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمرے پر بھیج دے، زور سے بولیے آمین۔ اللہ ہم سب کو حاجی بنا دے، پاجی نہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو کیا بنائے؟ حاجی بنائے، لیکن پاجی نہ بنائے۔ اور نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ نیکی کر کہاں ڈالنا ہے؟ فیس بک کیا کچھ بھی، آج یہاں ہے کل وہاں ہے، یہ ہے دس ہے اور دیٹ ہے، فائدہ؟ ایک بات اور کہوں، کچھ لوگ اپنے بچوں کی فوٹو ڈال رہے ہیں فیس بک پہ، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور بری نظر لگتی ہے، اور سب سے بری موت بری نظر کی ہے۔ کتنے لوگوں نے کہا مولوی صاحب ہمارا بچہ بہت روتا ہے، تو میں نے کہا بھائی فیس بک پر اسی فوٹو ڈال دیا کیا؟ بولے ہاں ڈالا۔ بولے پہلی فرصت میں اس کی فوٹو نکال۔ بچہ پیدا ہوا اس کو فیس بک پہ ڈال دیا، اس کو بری نظر تو لگے گی، یہاں ماں باپ کی بری نظر لگتی ہے۔ ہر چیز دکھانا دکھانا دکھانا، اللہ کو دکھانا یا بندے کو دکھانا؟ آج پوری کہانی نام کی ہے، کام کی نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ نام کے لیے مر رہے ہیں، کام کے لیے کوئی نہیں مر رہا۔ صدر میں ہی رہوں گا، پریزیڈنٹ میں ہی رہوں گا، خزانچی ٹریزر میں ہی رہوں گا، اچھا مسجد کا متولی میں ہی رہوں گا۔ بناتے تو آتے ورنہ نہیں آتے۔ بولیے کتنے لوگ ہے کہ نہیں؟ پورے قرآن مجید میں کتنے نبیوں کا نام آیا ہے؟ 25۔
جبکہ 1,24,000 کے قریب کہا جاتا ہے صحیح روایت کے مطابق، یا اس پر کلام ہے، اتنے نبی آئے، ان کا نام ہے کام بولتا ہے میرے بھائیو۔ تو ہم اور آپ نام کے لیے مرتے ہیں یا کام کے لیے؟ حق کر ایمانداری بولیے گا۔ پیچھے پوسٹر لگا ہوا ہے پروگرام کا، اگر صدر صاحب کا نام نہیں تو آئے تھے کیا؟ اور ممبر سے یہاں 10 مرتبہ متولی صاحب کا اگر شکریہ نہیں ادا کیے تو آگے رہتے کیا؟ فلاں بھائی کا بہت بہت شکریہ، یہ پوری مجلس انہوں نے سجائی ہے، ہاں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، آئی ایم نتھنگ دس اور دیٹ۔ اچھا مولوی صاحب میرا نام کیوں نہیں لیے؟ جناب جی میرا نام لیے ہی نہیں۔ یہ ہے دکھاوا۔ صرف 25 نبیوں کا نام ہے اور کام وہ لوگ کر گئے ہیں۔ تو نام کے لیے مرنا یا کام کے لیے؟ یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور یاد رکھیے گا قرآن کریم کے اندر جو بھی واقعہ آپ پڑھیے اس میں کام بولتا ہے، نام نہیں بولتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی نے مشورہ دیا تھا کہ مصر میں جو آپ کے ہاتھوں غلطی سے قتل ہو گیا ہے تو آپ کی پلاننگ ہو گئی ہے، کہاں ہوئی ہے؟ فرعون کے دربار میں، کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، پلیز آپ مصر چھوڑ کر چلے جائیے۔ اللہ نے اس بندے کا نام قرآن میں لکھا، کیا نام ہے اس کا بھائی؟ اس کا کام بولتا ہے کہ اس نے اچھا مشورہ دیا کہ آپ مصر چھوڑ کر کہاں چلے جائیے؟ کہیں اور چلے جائیے، ورنہ آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ نے اس کے کام کو زندہ رکھا ہے، اس کے نام کو زندہ نہیں رکھا۔ اس لیے میرے بھائیو، نام کے لیے مرنا ہے یا کام کے لیے؟ آپ میں سے کوئی بھائی ہے جو آج تیار ہو جائے کہ مولوی صاحب میں صدر نہیں رہوں گا، سیکریٹری نہیں رہوں گا، خزانچی نہیں رہوں گا، متولی نہیں رہوں گا، اور اگر متولی ہے تو آج ہی میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ بہت بڑی بات میں نے کہہ دی، دل گردے کی بات ہے یہ۔ نام بولتا ہے یا کام بولتا ہے؟ 3 نبی آئے ایک جگہ پہ، 3 رسول آئے، انہوں نے دعوت دی، لوگ نہیں مانے۔ تو ایک آدمی دور سے آیا کہنے کے لیے ارے نبی کی بات مان لو، سورہ یاسین میں ہے۔ اللہ نے اس بندے کا نام نہیں ذکر کیا، اس کا کام ذکر کر دیا۔ کیا کہا؟ ارے تم لوگ ان کی بات مان لو۔ تو آج جو دکھاوے کا کام ہم اور آپ کر رہے ہیں، نام لیا تو من خوش ہو گئے اور نام نہیں لیا تو ناراض ہو گئے۔ میرے بھائیو، اگر دکھاوے کے لیے کام کریں گے تو یہ چیز اللہ کے ہاں قبول، اللہ کہیں گے جاؤ ان سے ہی مانگ لو۔ دنیا میں ہمیں اور آپ کو کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ کوئی بتائے کہ ہمیں بدلہ مل رہا ہے؟ نہیں۔ ارے تھوڑا بہت نام ہو گیا، کیا پورا بدلہ ملے گا؟ مل ہی نہیں سکتا۔ 3 آدمی کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ حدیث نمبر 1905۔ جہنم سلگائی جائے گی، غور سے سنیے گا۔ جہنم میں جو پہلا لگے گا، آگ جلائی جائے گی، جہنم پھونکی جائے گی 3 آدمی سے۔ نمبر 1 شہید ہوگا، جو اللہ کے راستے میں شہادت کا مرتبہ اسے ملا، اللہ بلائیں گے، کیوں؟ کچھ نعمت امت یاد ہے؟ بولے ہاں یاد ہے۔ کیا کیے؟ اللہ تیرے راستے میں میں لڑا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ کہیں گے لڑا تو، لیکن اپنے نام کے لیے لڑا۔ لوگ بہادر کہیں، ارے کہہ چکے تجھے ویرتا پراپت ہو چکا، لوگ انعام دے دیے، تو جھوٹا ہے، اور سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھا آپ نے؟ دیکھا ریاکاری، دکھاوا۔ دوسرے حافظ صاحب ہوں گے، عالم صاحب ہوں گے، مولوی صاحب ہوں گے۔ حافظ صاحب اگر مجمع بہت بڑا رہے تو پہلے پوچھتے ہیں کتنے لوگ، ایسے کچھ ایسے بردرس کے بارے میں آیا، اچھا کتنی پبلک آئے گی؟ 5000 سے کم آئے گی یا زیادہ آئے گی؟ 10,000 لوگ آئیں گے تو میں آتا، ورنہ نہیں آتا۔ ایک بھی رہے تو اللہ کے لیے، اور 10 لاکھ بھی رہے تو اللہ کے لیے۔ ایک بھی رہے تو اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اور 1 لاکھ بھی رہے تو اللہ کے لیے تقریر کرنی ہے، اللہ کے لیے قرات، اور ایک بھی نہ رہے پھر بھی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ غور کیجئے گا جملے پر۔ پوری مسجد اگر پیک رہے پھر بھی اللہ کو خوش کرنا ہے، اور پوری مسجد میں کوئی آدمی بھی نہ رہے، صرف مائک رہے، پھر بھی اللہ کو خوش کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن ایک نبی ایسے ہوں گے جن کا ماننے والا ایک آدمی بھی نہیں ہوگا، ایک بھی نہیں ہوگا۔ تو نبی ناکام ہے یا قوم ناکام ہو گئی؟ قوم ناکام۔ اللہ پوچھیں گے تجھے میں نے علم دیا، تو بولا اللہ میں نے علم سیکھا، جانکاری لی، قرآن کی تلاوت سب کچھ کیا۔ ارے تو پڑھا، اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، عالم کہیں۔ مولانا صاحب کی تقریر بڑی اچھی رہی۔ آج کل ہم میں سے کچھ لوگ تقریر سننے آتے ہیں، ملانے آتے ہیں، اچھا وہ مولانا اچھا بولے یا یہ مولانا اچھا بولے، کیا بولے؟
صرف اتنا ہی کیا بولے، ان سے پوچھئے کہ بات کیا بولے، بڑا اچھا بولے، کیا بولے، بہت اچھا بولے، کیا بولے، ارے گرما دیے مجلس کو، کیا بولے وہ تو بتائیے، یہ مت بہت اچھا بولے ہیں، دھل دیے ہیں. اور سب من ہی من میں کیا سوچتے ہیں، مجھے نہیں بولے فلانے کو بولے ہیں. جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہی بولے مولانا صاحب یہ تقریر کر رہے ہیں میرے لیے نہیں کر رہے ہیں، فلانے کے اندر یہ کمی ہے. آج ہم اور آپ دوسروں کو سدھارنا چاہتے ہیں، خود سدھرنے کے لیے تیار ہے. بڑی بڑی مجلسیں ہو رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، اور جو کرا رہا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. کہیں اور جائیے پوری پوری رات جلسہ ہوتا ہے، جو کراتا ہے وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتا ہے، سدھار رہا ہے دوسروں کو. سدھار پیدا ہو سکتا؟ بیٹھیے اس نیت سے بیٹھیے جو بھی توفیق ہو عمل کریں گے. تو کچھ لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، دیکھتے ہیں کتنی پبلک آئی ہوئی ہے. کچھ لوگ آتے ہیں ملا نہیں وہ والے مولانا اچھا بولے، یہ والے نہیں، وہ مولانا کا نام چلتا نا نام پہ آ جاتے. کچھ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تھوڑا بہت گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، کچھ آ گیا تو صحیح. اس لیے میرے بھائی ہو عمل کی نیت سے آئیے. کوئی بھی چیز عمل، جب تک عمل نہ ہو فائدہ کیا ہے. تیسرا مالدار ہوگا، جہنم اس سے پھونکی جائے گی. وہ دونوں کو پکڑ کے شہید کو بھی اور عالم صاحب کو بھی جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. ریاکاری، دکھاوا، شو آف، نام کی وجہ سے. اس لیے نام کے لیے نہیں کام کے لیے مریے. مالدار کو لائے گا، کیا کیا، اللہ تیرے راستے میں نے خرچ کر دیا. سیٹھ صاحب سے آپ ملیے، فلانے جگہ پہ مشاعرہ ہے، تو مشاعرہ ہے تو وہ بھی آ رہی ہیں کیا، نہیں سمجھے، وہ آ رہی ہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ارے شاعرات بھی آ رہی ہیں کچھ پڑھیں گی تو ٹھیک ہے اتنا لے کے جاؤ. اور فلمی دنیا کی اگر ہیروئن آ رہی ہے تو دیکھیے ماشاءاللہ چندہ دینے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، فلانے کو بلا لیجئے. کہیں کہیں پر لوگ کتنے پیسے والے اپنے بچے کے عقیقے میں فلمی ہیروئن کو ناچنے کے لیے بلاتے ہیں. نہیں صحیح بول رہا ہوں. اور ہمارے اور آپ کا پیسہ دکھتا ہے، کہاں دکھتا ہے بولنے دیجئے. حیدرآباد کے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، صرف اور صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے. کتنا بھائی؟ ان کے یہاں ایک مسجد تھی، امام صاحب ایک ہفتہ لیٹ آئے بیماری کی وجہ سے، 5000 روپیہ کاٹ بھی لیا ہے. پیسوا کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ حرام کا آئے گا تو حرام میں جائے گا. حلال کھائے تو اس کو حلالی کہتے ہیں، جو حرام کھائے تو اس کو کیا کہتے ہیں. میں نے کہا نہیں اللہ توبہ مجھ سے مت بلوائیے. جو حلال کھاتے ہیں اس کو حلالی کہتے ہیں، جو حرام کھاتے ہیں اس کو اللہ توبہ اللہ توبہ. جو حرام کھاتے ہیں اس کو سائلنٹ رہیے، بولنا نہیں. حلال کھائے تو حلالی کہلائے، حرام کھائے تو ٹم ٹم کہلائے. مولوی صاحب بھریں گے نہیں. پیسہ دکھایا، دولت دکھایا. سیٹھ صاحب آپ کی وجہ سے مدرسہ چل رہا، مسجدیں چل رہی ہے. پرانی رسید کتنے کی ہے؟ 1000 کی، چل 2000 لکھ لے. لائن لگواتے ہیں ہم اور آپ. گھمنڈ ہے آپ کو دولت پر، سینہ نکال کے چلتے ہیں پیسے کی وجہ سے، سینے کو اللہ توڑ دیں گے. دولت کب فقیر بن جائیں، روڈ پر آ جائے. میں اکثر رمضان میں ادھر ادھر جاتے رہتا ہوں. آپ کے یہاں بھی آیا تھا ایک رمضان، یہاں رہا الحمدللہ بیجاپور شہر میں. ایک جگہ میں گیا تو دیکھا ایک آدمی بھیک مانگ رہے ہیں. کہا مولوی صاحب آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ بولے بھیا ہم کو کیا معلوم. کہا یہ وہ آدمی ہے، غور سے سنیے گا، آنکھ سے دیکھیے بھی دل میں اتاریے بھی. کہا مولوی صاحب یہ وہ آدمی ہے کہ شو روم میں جب نئی گاڑی آتی تھی تو وہاں سے فون آتا تھا پرانی گاڑی لے آئیے، نئی گاڑی لے جائیے. آج یہ حالت ہے کہ بھیک مانگ رہا ہے. میں نے ایسے مالداروں کو دیکھا ہے جو بھیک مانگ رہے ہیں، اور ایسے غریبوں کو دیکھا ہے جو آج محلوں میں ہیں. اپنی دولت کو صحیح جگہ پہ خرچ کیجئے. اگر دکھاوے کے لیے کیجئے گا تو یہ جہنم والا عمل ہے. اللہ کہیں گے جھوٹ بول رہا، آجا، سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ہاں توحید اگر مضبوط ہے تو کہیں نہ کہیں پھر اللہ نکال ہی دیں گے. سمجھ گیا میرے بھائیو؟ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہم اور آپ کر رہے ہیں بہت پریشانی والے ہیں. اب غور کرتے ہوئے چلیں، دیکھیں ایک جانور جو ہم اور آپ پالتے ہیں اس کو ستانا اور بھوکے مار دینا وہ جہنمی ہے. اب دیکھیں معمولی چیز ہے، بلی پالی، کتا پالا، کچھ بھی پالا لیکن اس کو بھوکے مار دیا. جو بھی ایسا کرتا ہے بھوکے مار دیتا ہے وہ جہنمی ہے. حدیث کے اندر آیا
صحیح بخاری کتاب بدل خلق حدیث نمبر 2365 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذبت امرأۃ فی حرۃ حبستها حتی ماتت جوعا فدخلت فیہا النار. ایک عورت جہنم میں چلی گئی ایک بلی کی وجہ سے، کیونکہ بلی کو بھوکا مارا یہاں تک کہ وہ مر گئی، اس کو چھوڑا نہیں. تو اس مرنے کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں چلی گئی. اب یہاں رکیے، ایک بلی ہمارے قبضے میں ہے، وہ مر گئی بیچاری بھوک کی وجہ سے، تو اس عورت کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا. آج امام صاحب ہمارے قبضے میں ہیں، 24 گھنٹہ کے امام ہیں. امام صاحب 24 گھنٹہ کے امام ہیں. اگر ہم نے اور آپ نے یہ رکھا ہے کہ مولوی صاحب آپ کو پیسے کی کیا ضرورت ہے، تنخواہ بڑھائیے، پیسہ بڑھائیے، بولے آپ لوگ اللہ والے لوگ ہیں، ہوا پی پی کے زندہ ہیں، اسٹیل کے بدن کے ہیں. ارے آپ لوگ بیمار تھوڑے نہ پڑتے ہیں، ہاسپٹل تھوڑے نہ جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بیڑی سگریٹ میں ہم اور آپ 20-20 ہزار روپیہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن امام صاحب کی تنخواہ کی بات آئے، مدرسے کے ذمہ دار بات کرتے، خود گاڑی پر گھوم رہے ہیں، اور مولوی صاحب اگر سائیکل پر گھومے تو بلی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی. تو اگر آج امام کو ہم اور آپ ستائیں گے تو کیا ہمارا ٹھکانہ جنت ہو سکتا؟ دلیل صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں. ایک آدمی نے کہا ارے ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا. ارے صحابی رسول کو نماز پڑھانا نہیں آتا. تو اپنے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ہمیشہ ہر جگہ ملتے ہیں مسجد میں، ان کو امام صاحب سے بڑی تکلیف ہے. امام رہتے یا میں رہتا. کتنے لوگ مسجد چھوڑے ہوئے ہیں، امام کو نکالتے تو میں آتا. اپنی بیوی بے نمازی چلے گا، بیٹا بے نمازی چلے گا، بہو بے نمازی چلے گا. آج تک کسی نے نہیں کہا بے نمازی بیوی جب تک گھر سے نہیں نکلتی، بیٹا نہیں نکلتا، بہو نہیں نکلتی، میں گھر میں گھس نہیں سکتا. کوئی بولے کیا؟ آج تک کوئی بولے؟ ہاں، لیکن امام صاحب جب تک امامت کریں گے، اس امام سے ہم کو تکلیف ہے، جب تک وہ نہیں نکلیں گے میں مسجد میں آ نہیں سکتا. اور زیادہ کچھ کیجیے گا تو لوگ نماز ہی چھوڑ دیں گے. احسان کر رہے ہیں اللہ کے اوپر. ہاں، آج کل لوگوں کا بڑا احسان چل رہا ہے اللہ پر، نماز پڑھ کے بڑا احسان کر رہے ہیں ہم اور آپ میرے بھائیو. اور ہم نے اور آپ نے سوچ رکھا ہے نماز صرف مولوی صاحب پڑھیں گے، اور ہم اور آپ سن لیجئے وہ حدیث. اس لیے اپنے معاملات کو درست کیجئے ورنہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا دیا گیا. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہو گئے. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بیٹھائی، امام کی بد دعا سے بچیے. اس کمیٹی نے تحقیق کی تو ایک آدمی نکلا جس کا نام تھا اسامہ. اس نے کہا واقعی سعد بن وقاص اچھا نہیں کرتے ہیں، نماز اچھے نہیں پڑھاتے ہیں، جہاد میں نہیں نکلتے ہیں، برابری نہیں کرتے ہیں. اب ان کو رہا ہی نہیں گیا، انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا کہ اے اللہ یہ جھوٹا ہے اور اپنے دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے. اے اللہ فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ بالفتن، اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی فقیری کو غریبی کو بڑھا دے اور اس کو فتنے میں ڈال دے. 3 بد دعا کر دی. امام کی بد دعا سے بچیے، وہ بد دعا بھی آپ کو جہنم میں لے جا سکتی ہے، معمولی نہ سمجھیے گا. یہ حدیث میں نے ایک جگہ بیان کی، کچھ لوگوں کو امام صاحب سے تکلیف تھی، روتے ہوئے گلے ملے. آج وہ منظر مجھے یاد ہے. قبل اس کے کہ امام کی بد دعا آپ کو لگ جائے، فوراً اپنے امام سے گلے مل لیجئے اور معافی تلافی کر لیجئے. کچھ دنوں کے بعد اس کو بد دعا لگ گئی. وہ بولنے لگا شیخ کبیر مفتون اصابت دعوت سعد. یہ بوڑھا آدمی جس کو سعد کی بد دعا لگ گئی ہے، بڑی لمبی عمر پایا، غریب ہو گیا، اور اس کے یہ بھاؤں ہیں نا، بھاؤں کے بال آنکھ میں گھس گئے، اور راستے میں جب چلتا تھا تو لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. بولے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے. آپ نے کیا سمجھا اس سے؟ تو میرے بھائیو، اپنے معاملات کو ہم اور آپ درست کر لیں، اس کا بڑا فائدہ ہے. تو یہ دکھاوا، ریاکاری، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. یہ عمل جو ہے کہیں ہمارا جہنم کے راستے کی طرف لے جانے والا نہ ہو جائے. اپنے یہاں دیکھ لیجئے، نماز کے مسئلے میں تو بڑی سستی چل رہی ہے اپنے یہاں. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42 اور 43. بھائی جہنم میں کیوں چلے آئے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کیوں بھائی؟ 5% لوگ نمازی ہیں بس. پورا سروے کر لیجئے، 5% نمازی ہیں بس. اور فجر کے 5 ہیں یا 1 ہیں فجر والے؟ اللہ کی قسم کہتا ہوں، جس دن فجر کے ہم اور آپ نمازی ہو جائیں گے، دنیا کی کوئی بھی طاقت،
کچھ نہیں کر سکتی فجر کی نمازی. آج لمبی لمبی دعائیں ہو رہی ہے, دعا قبول ہو رہی ہے, ہو رہی ہوگی. اور ہماری اور آپ کی نماز پتہ آپ کو, 8 کی کھاٹ کی 360 کی, 8 والی جمعہ کی نماز ہم اور آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ جمعہ کی نماز ہم اور آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ بول ہی نہیں رہے. جمعہ کی نماز ہم اور آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ غلط بول رہے ہیں. جمعہ کی نماز ہم اور آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ بہت آسان جواب ہے, جمعہ کی نماز ہم اور آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ اتنا ہلو سوال بھی اس کا جواب نہیں آ رہا. جمعہ کی نماز ہم اور آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ روڈ پر پڑھتے ہیں. روڈ پر پڑھ رہے ہیں نا, روڈ جام ہو رہا ہے نا, روڈ پر پڑھ رہے ہیں نا جمعہ کی نماز. فجر کی نماز روڈ پر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کتنے متولی صاحب اپنی مسجد کا تعارف کراتے ہیں, مولانا صاحب ماشاء اللہ جمعہ کے دن مسجد پیک ہو جاتی ہے, اس لیے ایک فلور کی اور ضرورت ہے. فجر میں کاہے نہیں پیک ہوتی ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ فجر میں کاہے نہیں پیک ہوتی ہے؟ اور اللہ کی قسم کہتا ہوں جس دن ہم اور آپ فجر کے نمازی ہو گئے, پوری دنیا کی دولت اللہ آپ کے قبضے میں دے دیں گے. نہیں دلیل, بغیر دلیل کے تو بات کرنے کا نہیں نا بھائی. صحیح مسلم حدیث نمبر 725, رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, جس نے فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت پڑھ لی اس کے پاس پوری دنیا اور پوری دنیا کا جتنا سامان ہے سب موجود ہے. اللہ نے اس کو پوری دنیا دے دی ہے. اچھا بڑے بڑے پیسے والے کا نام لیجئے ذرا, تو بڑے بھولے ہیں آپ لوگ, بڑے بھولے ہیں. پیسے والے کا بھی نام نہیں معلوم ہے, بہت بھولے ہیں آپ لوگ. ریلائنس کمپنی کے مالک ہاں نام آیا صحیح, امبانی. اور ابھی ایئرپورٹ ہی لے رہے ہیں جو اڈانی, دیکھیں کیا نام سب یاد ہے, سبحان اللہ. پیسے والوں کا نام یاد ہے, مالدار ہیں, اللہ نے دے رکھا ہے دولت. بل گیٹس کا بھی کوئی نام ہے کیا کہ چلے گئے وہ؟ نہیں یار, ہے نا پیسے والا. لیکن سب سے بڑا پیسے والا کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. سب سے بڑا پیسے والا کون ہے؟ سب سے بڑا پیسے والا کون ہے؟ اتنی آسان اردو بھی اگر سمجھ میں نہ آئے, سب سے بڑا پیسے والا وہ ہے جو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتا ہے. فرض پڑھ لے گا تو اس کی باتیں کچھ اور ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس پر آپ عمل کیجئے اور آج کا آج مالدار ہو جائیے. کتنے لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں بھائی؟ ہتوا تو سب اٹھائیں گے. اور یہ چابی ملی ہوئی ہے, بس صرف گھسائیے اور مالدار ہو جائیے, گھسائیے اور مالدار ہو جائیے, ختم. اللہ کیسے بھیجتے ہیں رحمت. میرے بھائی ایک چیز اور بیان کر کے رخصت دوں گا. اپنے یہاں خودکشی, سوسائڈ بھی بڑھتا جا رہا ہے. معمولی بات پہ سوسائڈ کر لیا, خودکشی کر لی, آتم ہتیا کر لی. امتحان میں فیل ہونے کا ڈر, خودکشی کر لی, سوسائڈ کر لی, آتم ہتیا کر لی. لڑائی جھگڑا ہوا میاں بیوی میں, بولے سوسائڈ کر لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. قرض سود کا لے لے کے, مولوی صاحب بتا رہے تھے, بیاج کا بڈی کا لے لے کے, بڈی کا گڈی جمع کر رہا ہے سب, لے لے کے اسی میں پھنسا ہوا ہے. بینک والا چڑھ دوڑتا ہے, مار رہا ہو اپنے آپ کو. بھیا کاہے کو اتنی لمبی خواہش رکھتے ہیں؟ اور معلوم ہے مولوی صاحب اشارہ کر رہے تھے, گھر بن رہا ہے سود پر, اور گھر پر لکھے ہوا رہتا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. لکھتے کہ نہیں لکھتے؟ سود کے پیسے کا بنا ہوا, لیکن میرے رب کا فضل ہے. آگے بھی لکھ, ارے آگے بھی لکھ, لیبلونی اشکر ام اکفر, وہ مجھ کو آزما رہا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا ناشکرا ہو جاتا ہوں. یہ ھذا من فضل ربی. سوسائڈ کر رہا ہے, یہ سوسائڈ کر لینا بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. باتیں بہت ساری کرنی, کاہے سوسائڈ کر رہے؟ اپنی زندگی آپ کو پیاری نہیں ہے؟ زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. بہت محنت سے ملی ہوئی ہے, لیکن جن کو عقیدہ ہو, مضبوط ہو, بھائی چاہے جو بھی ہو جائے پریشانی اٹھا لیں گے لیکن اپنی جان کو نہیں ماریں گے. امتحان میں فیل ہو گئے تو کیا ہوا, آئندہ سال پاس ہو جائیں گے. میرے ایک پہچان والے ہیں, وہ پولیس میں, جو ریزرو پولیس فورس ہوتی ہے جو ڈائریکٹ دلی سے یہ ہے, وہ 32 بار فیل ہوئے ہیں, 33 میں پاس ہوئے ہیں. کتنی مرتبہ پاس ہوئے ہیں؟
تو آپ ایک دو مرتبہ فیل ہو گئے تو اپنی جان کو مار لیں گے. ابراہم لنکن جو امریکہ کے پریسیڈنٹ رہ چکے ہیں, کئی مرتبہ ہارے ہیں وہ, اس کے بعد جیتے. ہار میں جیت ہے, ہار میں جیت ہے. اس لیے کبھی ہار کو ہار نہیں, جیت کا پہلا سیڑھی, پہلا زینہ سمجھ لیجئے. اور جو بھی سوسائڈ کر رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے, سوچ رہا ہے آرام سے رہے گا. اور لائیو ویڈیو بھی بنا رہی ہیں. ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی, اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے. دکھاتی ہوں اپنے شوہر کو ترسا, جیل میں بند کروا دوں گی, ساس سسر کو بھی, اور دنیا سے چلی گئی. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. کیا سمجھ رہے ہیں ہم اور آپ؟ مرنے کے بعد آرام میں ہے, دنیا ہی میں آرام میں ہے, مرنے کے بعد تو اور پریشانی ہے. دماغ سے آپ نکال دیجئے کہ سوسائڈ کر لیں گے تو سکون ملے گا, نہیں. دلیل صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5778, جس نے بھی پہاڑ سے کود کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا, جہنم میں رہے گا, خالدن مخلدن فیہا ابدن, ہمیشہ اسی میں رہے گا. جس نے زہر پی لیا, پی لیتے نا, پلا دیتے ہیں, شیخ نے اشارہ کیا, پیتے ہیں. یہ تو ایک ویڈیو وائرل ہے, کتنی ویڈیو ہے, آپ جا کے دیکھیے. بینک کے بوجھ تلے, قرض تلے جو لوگ ہیں, کتنے کسانوں نے خودکشی کر لی, فارمرز نے خودکشی کر لی. اور انڈیا کے اندر سروے زیادہ ہے سوسائڈ کرنے والوں کا. ذرا سروے تو کیجئے. زہر پی لیا, کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ زہر ہاتھ میں ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. کسی نے بھالا بھونک لیا, کچھ کر لیا, بندوق سے مار لیا. کتنے لوگ تو تیش میں آگے رے لائف کو انجوائے کرتے مار لیتے. لائف میں سب کچھ پا لیا, اب زندہ رہنے کا کیا, مر جاؤ آرام. نہیں میرے بھائیو, گئے دنیا سے ختم, ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. لیکن ایک مسئلہ یہاں بتا دوں, توحید اگر مضبوط ہے تو آخر میں اللہ کوئی نہ کوئی راستے نکال سکتے ہیں. اس حدیث کا مطلب وہ نہیں, لیکن یہ بیان کرنا مقصد نہیں. آپ کو اپنی زندگی پیاری ہونی چاہیے. اگر زندگی ہمیں اور آپ کو پیاری نہیں تو فائدہ کیا. اب آخری بات بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا. ایک چیز اور ہے, پڑوسی کو پریشان کرنا. جو بھی پڑوسی کو پریشان کرتا ہے وہ بھی جہنمی کام کر رہا ہے اور اپنے یہاں چل ہی رہا ہے. اگر فاطمہ کا جھگڑا عائشہ سے نہ ہو تو ناشتہ ہضم ہوگا, کھانا ہضم ہوگا. ایک عورت بیلن لے کے نکلی. بیلن جانتے ہیں, روٹی جو بیلتے ہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں بیلن کو؟ بیلن ہی بولتے ہیں. وہ بیلن لے کے نکلی تو شوہر نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا پڑوسی کے گھر جا رہی ہوں. تو کہا ارے کل تو گئی تھی. سنیے, کل سیمی فائنل تھا, آج فائنل ہے. آج ہو ہی جائے, فائنل ہے. پڑوسی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے تعلقات بہت خراب ہیں. دور والے کو اپنے گھر کی چابی دیں گے لیکن پڑوسی کے ساتھ نہیں. حدیث مسند احمد حدیث نمبر 9675, ایک عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیان کیا گیا. اسے پتہ چلا لیڈیز لوگ اور پڑوسن کے ساتھ مسئلہ بہت رکھتی ہے, اس لیے میں نے وہ واقعہ سنا دیا. ایک عورت ہے, وہ ایسی ہے, بہت روزہ رکھ رہی ہے, سبحان اللہ, فرض تو رکھنا ہی, رمضان ہو, صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے الحمدللہ, نمازی بھی بہت الحمدللہ. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار, وہ جہنم میں جائے گی. نماز کام آئی, روزہ کام آیا, صدقہ و خیرات کام آیا, جہنم میں. پڑوسی کے ساتھ, اس لیے عبادات میں کچھ کمی رہی تو چلے گا, معاملات صحیح ہونا چاہیے. عبادت کا معاملہ اللہ سے ہے, معاملات کا معاملہ بندے سے ہے. جب تک بندہ نہ معاف کرے اللہ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک دوسری عورت کے بارے میں ذکر ہوا, فرض نمازی پڑھتی ہے, زیادہ سنت نہیں, ہاں رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے, تھوڑا بہت صدقہ و خیرات کر دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان سے کہا گیا لیکن یہ پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ, یہ جنت میں جائے گی. پتہ یہ چلا پڑوسی کو تکلیف دینے والا اپنا راستہ جہنم میں لے جائے. اس لیے میرے بھائیو, چند دن کی زندگی ہے, ہمیں اور آپ کو سدھار پیدا کرنا چاہیے. باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی لیکن میں نے یہی کہا, عقیدہ توحید مضبوط کیجئے, ریاکاری دکھاوے سے باز رہیے, نماز کی پابندی کیجئے, بے نمازی مت بنیے. کیا معلوم
کب بلاوا آ جائے اور اللہ نماز کے بارے میں پوچھ لیں گے تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ پڑوسی کے ساتھ اچھے رہیے، معاملات اچھے رکھیے۔ انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ بس اسی شکریہ کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتے ہیں کہ جو باتیں میں نے کہی اس پر عمل کیجیے، ہم سب بھی عمل کریں۔ اور جو اعلان ہوا مدرسے کے لیے، اگر سب بھائی مل کر یہ بوجھ اٹھا لیں گے تو 50 کنٹل لوہا بہت آسان ہے۔ اور الحمدللہ میں نے جب بھی اعلان کیا آپ لوگوں نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ اللہ آپ کے مال میں برکت دے، عمر میں برکت دے اور ہمیشہ دینے والا بنائے رکھیے۔ ہم اور آپ جو دے دیں گے وہی ہمارے لیے جمع ہو جائے گا۔ جو ایک دیتا ہے تو اللہ 10 دیتا ہے، 700 گنا تک بڑھاتا ہے، اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ بقیہ جو دولت رہ جائے گی یہ بچے لوگ بانٹ لیں گے، دعا کریں گے نہیں کریں گے پتہ نہیں۔ اس لیے ہر بھائی سے گزارش ہے کہ اپنے جیب سے کچھ نہ کچھ نکالے، وہاں پر گوگل پے، فون پے اور پورے کے ساتھ امجد بھائی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، عمر میں برکت دے اور ہمیشہ دینے والا بنائے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔